الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مالکنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ ہم نے یہ سماعت کیا کہ اللہ کے محبوب سرور دو عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی کس طرح سے نازل ہوئی اور کس طرح سے وہ فرشتہ سامنے آیا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بخاری شریف کی روایت سے ہم نے سماعت کیا۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس کی اہمیت بھی آپ سمجھیں کہ اسلام جو ہے وہ کیسے پھیلتا تھا، اور آج بھی اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں جاننا ہے، تو اسے کون سا سبق دیا جائے گا اور کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دی جائے گی؟ اگرچہ ڈائریکٹ قرآن شریف کوئی نہیں سمجھ پائے گا اور نہ ہی ترجمے سے سمجھ پائے گا، لیکن ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ قرآن شریف بھی دیں گے نا۔ اور اسی طرح سے ابتدائی زمانے میں بھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی نبی جب اپنی اعلان نبوت فرماتا اور کہتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو لوگ اس سے یہ پوچھتے کہ اس کی دلیل کیا ہے، کیسے پتہ چلا کہ تم اللہ کے نبی ہو اور ہم کیسے مان لیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ عطا فرماتا تھا، اور معجزے کا معنی ہوتا ہے یہ ایسی بات اعلان نبوت کے بعد نبی سے ظاہر ہو جو عادت کے خلاف ہو، یعنی جس طرح سے عام طور پر یہ ہو نہیں سکتا وہ نبی کر کے دکھاتا ہے اور چیلنج دیتا ہے کہ تم میں سے کسی کی طاقت ہے تو یہ کر کے دکھائے، اور یہ وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عطا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو لوگ پھر اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ طاقت دی گئی تو یہ ضرور یہ سچ بول رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ نبی ہیں۔ اور جس زمانے میں جیسا ماحول ہوتا اور جیسا اس وقت کی ٹیکنالوجی ہوتی، اس اعتبار سے معجزہ ملتا۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہتھیار بنانا اور لوہے کے ذریعے سے اوزار بنانا وہ دور تھا، لوہ یگ۔ لوہے سے وہ بہت کچھ بنایا کرتے تھے اور طرح طرح کے اوزار وغیرہ سب بنتا تھا، اور اس میں ماہر کاریگر اور اس زمانے کے انجینئر اور اس زمانے کے وہ سائنسدان وہ سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے سے کوئی چیز بنانی ہے تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پگھلنا پڑے گا نا، اس کو گرم کرنا پڑے گا، تپانا پڑے گا۔ جب وہ پگھل جائے گا لوہا، پھر اس کو جیسے چاہو گے
تو وہ گھاٹ آپ دے سکتے ہو۔ اب جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو، جتنی بھی ترقی ہو، جتنے بھی مشین ہو، اسی سے ہوگا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ٹیکنالوجی مشین بولتا ہوں، ورنہ اس زمانے میں لوہے کی وہ شروعات ہوئی تھی، مشین تو پھر بعد میں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جب لوہے کے ذریعے اوزار بنانے اور ہتھیار بنانے کے نیت سے جب لوہا ہاتھ میں لیتے تو بغیر آگ اور بغیر تپائے آپ کے ہاتھ مبارک میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا، آپ جیسا چاہتے اس کو گھاٹ دے دیتے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، اب جادوگر کہتا ہے کہ یہ جادو ہے تو کہا جاتا ہے کہ تو کر کے دکھا۔ اب نہ کوئی جادوگر کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی کر سکتی ہے۔ اب سارے لوگ فیل ہو گئے، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ بولے یہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جتنی بھی تو معجزہ وہی ہوتا ہے کہ پھر دوسرا جھوٹ بولنے والا وہ دکھائی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا، یہ ہوتا ہے معجزہ۔ اگر صرف معجزے پہ بات کروں کہ کن کن نبیوں کو کیسے کیسے معجزے دیے گئے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دوائی اور حکمت کا وہ عروج، وہ دور چل رہا تھا کہ حکیم وہ طرح طرح کی دوائیاں بناتے اور طرح طرح کی بیماریوں کو وہ ٹھیک کرنے کے نئے نئے نسخے اور وہ سب میں وہ ترقی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے عطا فرمائے، اس میں سے یہ تھا کہ کتنا ہی قیمتی نسخہ ہو اور کتنی ہی اچھی دوا ہو، وہ جو مادر زاد اندھا ہے، ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہی اندھا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی دوا نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مادر زاد اندھے کو دیکھنے والا کر دیتے۔ جو جزامی اور کوڑی ہوتا اس کی دوائی نہیں ملتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو برس والے اور جزام والے کو شفا دے دیتے۔ اور حکیم اس وقت یہ کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ہم بیمار کو کھڑا کر سکتے ہیں لیکن مردے کو تو ہم زندہ نہیں کر سکتے، کیا کوئی ایسی دوا بھی ہو سکتی ہے کہ انسان پہ وہ پرکریا اور کیا جائے تو وہ انسان میں جان آ جائے مردے میں اور وہ بیٹھ جائے؟ تو وہ تو کر نہیں سکتے، عاجز رہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے تو مرا ہوا آدمی زندہ ہو جایا کرتا۔ اب یہ کوئی جادوگر نہیں کر سکتا، کیونکہ جادوگر وہ آنکھوں کی بندش کرتے ہیں کہ آدمی کو کچھ اور چیز دکھتی ہے، تو یہ پورا چیز وہ ہوتا ہے حقیقت کو بدل کے رکھ دینا، تو یہ حقیقت کو بدل کے رکھ دیتے تھے۔ تو یہ پھر آدمی کو ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دریائے نیل سامنے ہے، نائل ندی، عصا مار رہے ہیں، راستہ بن رہا ہے۔ اب یہ کوئی صرف دکھانے کی، جادوگر میں جو شو ہوتا ہے وہ دکھانے کی بات نہیں ہے، اس میں سے چل کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پتھر کو عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب پتھر میں سے پانی کیسے نکلے گا؟ اور لوگوں نے پیا، استعمال کیا، تو اسی طرح سے ان تمام کو مختلف مختلف معجزے دیے، اور ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے بڑھ کر معجزے عطا کیے گئے، بلکہ ان تمام کو بھی حضور کے صدقے میں دیے گئے۔ اس میں سے سب سے ایسا ایک معجزہ کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور حضور وہ قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت فرماتے، کیونکہ اس زمانے میں اور اس پردیش میں شعر و شاعری کا بہت زور تھا۔ بڑے بڑے شعراء اس زمانے میں تھے، اور کئی سارے صحابہ کرام کے بارے میں آپ سنیں گے، اگرچہ کچھ مشہور ہیں، ورنہ یہ کوئی نہ کوئی شاعریاں تو بنائے رہتے تھے، اتنا کچھ چلتا رہا تھا، شاعریوں کا زور تھا۔ اللہ نے قرآن ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ لوگ سن کر حیران رہ جاتے کہ یہ شاعری بھی نہیں ہے، اور ایسا ہے
کہ یہ ہمیں اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم ایسا بنا نہیں سکتے، اس کے جیسی ایک آیت بھی لا نہیں سکتے، تو یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ سچ بتا رہے ہیں اور اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے، سمجھے؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ قرآن سن کر حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کے نکلے تھے، آپ سب کو واقعہ بار بار سنا ہوگا آپ نے، کہ میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، آپ سب نے سنا ہوگا وہ واقعہ۔ پھر کیا سن کے مسلمان ہو گئے؟ قرآن ہی تو سنا تھا، سورہ طٰہٰ ہی تو سنی تھی، اپنی وہ بہن کے گھر سے آواز آئی آپ کو۔ تو آپ سمجھ رہے ہو کہ اگر وہ، بلکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نام کیا ہے؟ اس امت کا فرعون، ابو جہل، اور اس کے جیسے دوسرے کافروں کا سردار جو سب سے بڑے دشمن تھے۔ رات ہوتی، اندھیرا ہوتا، لوگ سو جاتے، تو ابو جہل ایک مرتبہ نکلا، چھپتے چھپاتے، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے اور آپ قرآن پڑھتے تھے، راتوں کو نمازیں پڑھتے اور اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی، تو یہ وہاں جا کر چھپ کے بیٹھ گیا قرآن سننے کے لیے۔ بولے یار ضد کا معاملہ ہے، اور میں اتنا بڑا سردار اور محمد بن عبداللہ کی غلامی، وہ تو محمد بن عبداللہ سمجھ رہا تھا کہ ایک نوجوان کی غلامی میں کیسے قبول کر لوں، ان کے پیچھے کیوں چلوں۔ جیسے آج کل لوگوں کو، بڑے لوگوں کو، امیر لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو نشہ چڑھتا ہے کہ اگر کوئی عالم جوان ہے، مفتی جوان ہے، تو ہم اس کی بات کیوں مانیں۔ مسئلہ ہی ہوتا ہے، شریعت کی بات ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنی عزت، اس کو لگتا ہے کہ میں ان کے پیچھے کیوں چلوں، میں تو فلانی جماعت کا پرمکھ ہوں، اور میں تو فلانی جگہ پہ ٹرسٹی ہوں، اور میرے پاس اتنا مال ہے، میں ایک یہ جوان کے پیچھے کیوں، اس کے پاس یہ ایگو ہوتا ہے۔ اور جب شیطان نے ایگو کیا تو فرشتوں کو استاذ میں سے یہ مردود ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ ابو جہل نے کہا اور سوچا کہ میں سردار ہوں مکے کا، اور میں یہ محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، اب اس کو میں رسول اور نبی مان لیتا ہوں تو مجھے اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، اور ان کی غلامی کو وہ کہیں وہ کرنا ہے، نبی تو مانیں گے تو وہی ہوگا، وہ کہیں یہ کھاؤ تو کھانا ہے، یہ پہنو تو پہننا ہے، یہ کرو تو کرنا ہے، نہ کرو تو نہ، میں کیوں قبول کروں۔ لیکن قرآن پڑھنے میں وہ حیرت میں پڑ جاتا تھا کہ یہ ہے کون سا کلام۔ شاعری تو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے شاعروں کو بلا کے جمع کیا تھا کہ ان کا مقابلہ لاؤ، اور قرآن نے اوپن چیلنج دیا تھا کہ ایک سورت بھی اس کے جیسی لے کر دکھاؤ، تو وہ سننے گیا۔ اب جب رات کو بیٹھ گیا اندھیرے میں اور حضور کو تلاوت فرما رہے ہیں اور یہ مزے لے رہا ہے، بولے یار کوئی ہے تو کوئی اور بات، قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ جب اجالا ہونے کو کچھ دیر تھی تو یہ کہتا ہے کہ یہ میں اٹھوں اور اب کوئی دیکھے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں متاثر ہو گیا، اس سے پہلے میں گھر پہ چلا جاتا ہوں۔ جب یہ اٹھ کے جانے لگا تو دوسرے دو کافر سردار وہ بھی وہاں کونے میں سے نکلے، یہ بھی اپنے طرح چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان دونوں کا نام، کیونکہ میں نے یہ واقعہ بہت ابھی تک اچانک مجھے یاد آ گیا قرآن کی اس پر سے، اس لیے میں آپ کو ڈائریکٹ سنا رہا ہوں۔ یہ شاید 2 سال پہلے وہ میں نے واقعہ وہ پڑھا تھا، تو وہ نام میں بھول گیا ہوں، وہ کافی شاید عتبہ تھا غالباً، اور دوسرا کوئی تھا، یہ سب سردار تھے۔ تو جو ابو جہل کی کیفیت تھی وہ بھی انہی کی کیفیت بھی وہی تھی کہ ان کو قرآن پڑھنے میں، ان کو سننے میں ان کو اتنی اثر ہوتا تھا کہ یہ کوئی ہے تو الہی کلام۔ وہ اپنی ضد کی
اور کفر کی اور بدبختی کی بنیاد پر ایمان نہیں لے آئے، اب جب وہ سب نکل کے اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے تو ایک دوسرے کو دیکھ لیے، اب تو پول پکڑی گئی، اب شرمندہ ہوئے تو ایک دوسرے کو ڈانٹنے لگے، ہیں تو اس لوگوں کو روکتا ہے، تو محمد کی باتیں سننے آتا ہے، محمد کا قرآن سننے آتا ہے، تو دوسروں کو تو منع کرتا ہے کہ یہ شاعری کرتے ہیں، جادو ہیں، کاہن ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور خود تو سننے آ گیا۔ تو دوسرے نے کہا تو کیا کر رہا تھا، تو بھی تو سن رہا تھا۔ اب ایک دوسرے کو بولنے لگے، بولے چپ، اب کوئی کسی کو ڈانٹے گا نہیں، لوگوں کو پتہ چلے، سب اپنے گھر بھیگی ہو جاؤ اور وعدہ کرو کہ اب سے ہم کبھی نہیں سنیں گے، اب ہم نہیں آئیں گے۔ اب بولے ہاں ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ تیری بھی چپ میری بھی چپ، سب اپنے اپنے گھر پہ چلے گئے۔ اب دوسرا دن ہوا تو ریوانا نہیں، اب بولتا ہے کہ ہم نے تو وعدہ کر لیا، اب کسی کو پتہ چلے گا نہیں، تو وہ آ کے پھر بیٹھا، اور پھر صبح وہی ماجرا ہوا، صبح تینوں پکڑے گئے اور کہاں دیکھو ہم نے وعدہ کیا تھا نا کہ نہیں آنے کا، تو تم کیوں آئے؟ تو بولے تو کیوں آیا، تو کیوں آ؟ تو بولے لوگوں کو اس طرح سے 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دوسرے کو پکڑے گئے اور ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہیں، لیکن لگتا ہے کہ محمد کا جادو ہم پر بھی چل گیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، جادو تو نہیں تھا، لیکن یہ وحی الہی کی تاثیر تھی۔ اب سمجھتے ہو کہ قرآن کتنا تاثیر والا ہے، اور قرآن کتنی وہ عظمت رکھتا ہے کہ یہ کافر جو بدبخت ہی تھا، ایمان اس کے نصیب میں نہیں تھا، لیکن اس کو بھی اثر کرے بغیر قرآن نے نہیں چھوڑا، اور حضور کی زبانی اللہ اکبر، بات ہی کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ، تو اسی لیے کہا کہ ایمان اور اسلام کی اصل جو چیز ہے، جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ ہے اللہ کے رسول کی ذات اور ان کا وحی کا آنا۔ تو ایک مسلمان کو یہ کچھ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو، اور شیطان اور مشرکین جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرے اور جیسے کہیں اور یہ بات کرنے لگے کہ تمہارا بھی دھارمک کتاب ہے اور ہمارے بھی دھارمک کتاب ہے، تو اس میں کیا آپ اتنا مچل رہے ہو؟ تو اگر پتہ نہیں مسلمان کو تو وہ ان کے وسوسے میں آ جائے گا، اور خبر ہوگی تو وہ کہے گا کہ تمہاری دھارمک کتاب کیسی بھی ہو، اس نے لوگوں نے لکھا ہے، اپنی مرضی سے لکھا ہے، اپنی منمانی کے لیے لکھا ہے، اور اس کو بدلتے رہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں کبھی یہ سرچ کر کے دیکھنا، یہ جو گیتا ہے 100 سے زیادہ گیتا کے پرکار پائے جاتے ہیں، اور ہر گروپ والا کہتا ہے کہ میرے پاس جو بھگوت گیتا ہے وہی اصلی اور اوریجنل ہے۔ یہ آپ کو وہ نہیں بتائیں گے، میں بتا رہا ہوں۔ لیکن قرآن مکے میں جا کے پڑھے، مدینے میں پڑھے، بغداد میں پڑھے، قاہرہ میں پڑھے، ترکستان پڑھے، قسطنطنیہ پڑھے، ملک شام جا کے پڑھے، انڈیا میں پڑھے، موربی میں پڑھے، افریقہ میں پڑھے، ایشیا میں پڑھے، یورپ میں پڑھے، ایک شخص کو، یہ موربی والے کو کھڑا کرو اور کہو کہ سورہ بقرہ کی 153ویں آیت پڑھ، پھر 154ویں آیت امریکہ والوں سے پڑھاؤ، 155ویں آیت ساؤتھ افریقہ والوں سے پڑھاؤ، 156ویں آیت رشیا والوں سے پڑھاؤ، 157ویں آیت یہ لنڈن والوں سے پڑھاؤ، ہر کسی کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ جیسے موربی والا 5 آیتیں پڑھتا، اسی طرح سے ہر کوئی وہی آیت تو وہی ترتیب سے پڑھے گا۔ یہ ہے قرآن، چیلنج ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی حافظ ہیں ان کو جمع کر لو، اور رینڈملی، حافظ کو پورا قرآن یاد ہوتا ہے، وہ رینڈملی کسی سے کہو چلو تم پڑھنا شروع کرو، اس سے 5 آیتیں پڑھاؤ، پھر بولے ٹھیک ہے اب تم پڑھ، اب بتاؤ 6ٹھی آیت وہی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ وہی پڑھے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو مختلف جگہوں پہ چھپے ہوئے قرآن لے کر آؤ، ہندوستان میں چھپ رہے ہیں وہ لے آؤ، پاکستان میں چھپ رہے ہیں وہ لے آؤ، امریکہ یورپ میں چھپ رہے ہیں وہ لے کر آؤ، وہ نکال کے دیکھو، وہ چیک کرو، اور پھر بتاؤ مجھے کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ ایک ہی، یہ ہے ہماری طاقت،
اور جب لوگ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں، قرآن سمجھنا ہی چھوڑ دیں، اور پھر اس پہ عمل کرنا بھی چھوڑ دیں، پہلے عمل چھوٹتا ہے، پھر تلاوت چھوٹتی ہے، پھر زیارت بھی چھوٹ جاتی ہے، اور پھر معاذ اللہ آخر کار وسوسوں میں آ کر اس پر ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری اصل بنیاد اور جڑ ہے۔ میں وہ حدیث مبارکہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحي قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري۔ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ وحی کے رک جانے کے بارے میں بات کر رہے تھے، کہ وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اقرا بسمی جو ہم نے کل سنا، تھوڑی دیر کچھ وقت کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں بینا انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں راستے پہ جا رہا تھا کہ اچانک سے میں نے کوئی آواز آسمان کی طرف سے دیکھی، فرفعت بصری، تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا، فَإِذَا هُوَ مَلَكٌ جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو میں نے وہ فرشتہ دیکھا جو غار حیرا میں میرے پاس آیا تھا کہ وہ وہاں پہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ فَرُعِبْتُ، مجھ پہ رعب طاری ہو گیا، اور ایسا ہوا کہ جیسے میں زمین میں گرنے والا ہوں۔ فَرَجَعْتُ أَهْلِ، تو میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا، گھر پر آ گیا، خدیجہ کے پاس آیا، کہنے لگا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اوڑاؤ، مجھے چادر اوڑاؤ، مجھے چادر اوڑائی گئی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ فَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ حضور فرماتے ہیں میں چادر اوڑھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور یہ دوسری وحی نازل ہوئی، اور وہ کیا نازل ہوئی انداز بھی دیکھیں، اور محبوب وہ چادر اوڑھے ہوئے ہے، رب وہاں سے وحی نازل فرما رہا ہے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑا ہو جا، فانذر، اور ڈرا، لوگوں کو ڈر سنا، فربک فکبر، اور اپنے رب کی پاکی بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، والرجز فاہجر، اور جس طرح سے ابھی تک بوتوں سے بچا ہوا ہے اسی طرح سے آئندہ بھی گندگی سے اور بوتوں سے تو دور رہے، بچا ہوا رہے۔ یہ اور 5 آیت دوسری وحی نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، آئی بات آپ کو سمجھ میں؟ اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ کھڑا ہو جا اور پھر ڈرک سناؤ۔ تو قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ یہ ہم نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس سے تم ڈر سناؤ، ڈراؤ۔ تو کیا قرآن کے ذریعے آپ کو کسی نے ڈرایا؟ بات ہی نہیں ہو رہی۔ یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو آپ کو کیا بنا کے بھیجا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر، گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔
تو یہ ہمارے بنیادی باتوں میں سے آتا ہے کہ یہ ڈرایا جائے لوگوں کو، مزے نہیں کرا جائے. جہاں پہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں، نا امیدی کی طرف جا رہے ہو، وہاں پہ تم ان کو بشارتیں سناؤ تاکہ عمل کی طرف رغبت بڑھے. اور جہاں پہ لوگ بے باک ہو جائیں، عمل کرنا چھوڑ دیں، وہاں پہ ان کو ڈراؤ. تو اللہ قم فانذر، کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرا. آئی بات سمجھ میں؟ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی؟ ان عائشہ، حضرت عائشہ روایت فرماتی ہے ان حارث بن حشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یاتیک وحی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صحابی رسول حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف یاتیک وحی، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ حضور نے جواب ارشاد فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ جرس، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھنٹی کی آواز کی طرح وہ مجھے مسلسل وہ سنائی دیتی ہے، وہو اشدہ، اور وہ مجھ پر بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، اور جب میں وہ یاد کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے فرشتہ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ میرے سامنے انسانی شکل میں آتا ہے، وہ یکلمونی، مجھ سے بات کرتا ہے، اور میں اس جو کہتا ہے اس کو میں یاد کر لیتا ہوں. تو یہ وحی نازل ہونے کے مختلف طریقے بھی ہیں.